بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام کشمیر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سامعین، بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ گزشتہ برس تسلسل کے ساتھ جاری رہا، اور اس طرح بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں ظلم و جبر اور خون ریزی کا ایک اور سال رخصت ہوا۔ گزشتہ برس یعنی 2024 میں بھی اس متنازع علاقے میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ تھما نہیں، اور یہاں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھنے میں آئیں۔ ماورائی عدالت قتل، تشدد، منمانی گرفتاریاں، املاک کی ضبطی اور مسلمان نوجوانوں کی سرکاری ملازمتوں سے برطرفی کے واقعات یہاں تسلسل کے ساتھ ہوتے رہے۔ 2024 میں کشمیریوں کے خلاف بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں 100 سے زائد کشمیری شہید اور 3400 کے قریب نہتے کشمیریوں کو حراست میں لیا گیا۔ اس عرصہ میں غاصب فوجوں نے اپنی پرتشدد کارروائیوں میں 8 کشمیری خواتین کو بیوہ، 24 بچوں کو یتیم اور درجن کے قریب عمارتوں کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ بھارت کے حکمران دراصل مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاسی اختلاف اور کشمیریوں کی جائز آواز کو کچلنے کے لیے وحشیانہ ہتھ کنڈے استعمال میں لا رہے ہیں۔ خاص طور پر 5 اگست 2019 کے بعد کشمیری عوام کے خلاف مودی سرکار کے وحشیانہ حربوں میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ یہاں 10 لاکھ سے زائد فوجی کالے قوانین کے تحت کشمیریوں کو کچلنے کے لیے بے لگام ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سال بہ سال کشمیری عوام کی مشکلات اور مصائب میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ سامعین، اس یخ بستہ سردی میں بھی غاصب بھارتی فوجی نہتے کشمیریوں کو مسلسل ہراساں کر رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر فوجی محاصرے، گھر گھر خانہ اور جامع تلاشیوں کا سلسلہ بھی یہاں رکا نہیں ہے، اور اس شدید سردی میں بھی شناختی پریڈ کے بہانے کشمیریوں کو کھلے آسمان تلے گھنٹوں کھڑا رکھا جاتا ہے۔ کشمیری نوجوانوں کو ماورائی عدالت گرفتار کیا جا رہا ہے اور پھر ان کی نظر بندی کو مختلف ہیلے بہانوں سے تول دیا جاتا ہے۔ حریت رہنماؤں، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور عام شہریوں کو جھوٹے مقدمات میں الجھا دیا جاتا ہے، اور کالے قوانین کے تحت بھارت کی دور دراز جیلوں میں انہیں برسوں تک مقید رکھا جاتا ہے، جہاں ان پر تشدد روزانہ کا معمول بن چکا ہے، اور کسی طرح کی طبی امداد اور دیگر سہولتوں سے بھی انہیں محروم رکھا جاتا ہے۔ سامعین، ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت 5000 کے قریب کشمیری نوجوان بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں۔ یہ دھڑا دھڑ اور آئے روز کی چھاپہ مار کارروائیاں دراصل کشمیری عوام کو زیر کرنے کی پالیسی ہے۔ کشمیریوں کے خلاف اس طرح کے بے دریغ فوجی طاقت کا استعمال دراصل مودی سرکار کی بھوکلاہٹ کی عکاس ہے۔ مودی اور اس کے دیگر انتہا پسند ساتھی تنازع کشمیر کے سلسلے میں تمام پرامن ذرائع کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی حکمرانوں کے یہ انسانیت دشمن اقدامات بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی صریحا خلاف ورزی ہے۔ سامعین، مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے کشمیریوں کی جبری گرفتاریوں اور نظر بندیوں کی جاری مہم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوج اور خفیہ ایجنسیاں مقبوضہ علاقے میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں کے دوران کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انتقامی کارروائیوں کے خوف سے گمنام رہنے کو ترجیح دینے والے انسانی حقوق کے کارکنوں نے سری نگر میں میڈیا انٹرویوز میں کہا ہے کہ حریت رہنماؤں، صحافیوں، انسانی حقوق کے علمبرداروں اور عام کشمیریوں کو کالے قوانین کے تحت جھوٹے اور من گھڑت الزامات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قابض انتظامیہ کی انتقامی کارروائیوں کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں تقریباً 5000 کشمیری غیر قانونی طور پر قید ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے بھارت نے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے اپنے وحشیانہ ہتھ کنڈوں پر عمل درآمد کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ جبری گرفتاریاں، دورانی حراست تشدد اور نہتے لوگوں کو ہراساں کرنا مودی حکومت کا معمول بن چکا ہے۔
جس سے کشمیریوں کو محکوم رکھنے میں ناکامی پر مودی حکومت کی دراصل مایوسی ظاہر ہوتی ہے اور یہ اس کی بوکھلاہٹ کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی طاقت اور کالے قوانین کے بے دریغ استعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کو تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے بامعنی مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کارکنوں کے مطابق مسلسل ظلم و تشدد کے باوجود کشمیری بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے پرعزم ہے اور ان میں سے بیشتر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی پالیسیوں کو بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی گرفتاریوں کا سلسلہ بند کرانے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارت کے ظالمانہ ہتھ کنڈے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے میں ناکام رہیں گے اور عالمی برادری کو بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں اس کے ظالمانہ اقدامات پر جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ سامعین، ادھر پاسبانی حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام آزاد کشمیر بھر میں شروع کی گئی حق خود ارادیت مہم کے سلسلے میں گزشتہ دنوں جہلم وادی کے صدر مقام ہٹیا بالا میں ایک بڑی عوامی ریلی اور پیدل مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز، پلے کارڈز اور بھارتی جیلوں میں نظر بند کشمیری رہنماؤں کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ بینرز اور پلے کارڈز پر اقوام متحدہ سے رائے شماری کے مطالبات درج تھے۔ ریلی کے شرکاء جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے، بھارتی غاصبوں جموں کشمیر چھوڑ دو اور اقوام متحدہ جاگ جاؤ، ایسے نعرے لگا رہے تھے۔ شرکاء نے شاہراہ سری نگر پر پیدل مارچ کیا۔ مارچ کی قیادت چیئرمین پاسبانی حریت عزیر احمد غزالی کر رہے تھے، جبکہ وائس چیئرمین عثمان علی ہاشم، پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت جاوید میر، تحریک انصاف کے رہنما سید ذیشان حیدر، تاجر رہنما سید فیصل گیلانی اور دیگر رہنماؤں نے بھی مارچ سے خطاب کیا اور مارچ میں شریک ہوئے۔ مقررین نے کہا کہ ہم سلامتی کونسل سے 5 جنوری 1949 کی قرارداد اور کشمیر کے بارے میں دیگر قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مسلسل فوجی طاقت اور کالے قوانین کے استعمال، شہریوں کی گرفتاریوں، جعلی مقابلوں اور دیگر مظالم کے ذریعے کشمیریوں کو مرعوب کرنے اور مسئلہ کشمیر کو الجھانے کی سازشیں کر رہا ہے، جبکہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور دیر پہ حل کے لیے کشمیری عوام کے حق خود ارادت کے مطالبے کی مکمل حمایت کر کے اس سے سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مقرر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کشمیری عوام سے استصواب رائے کا وعدہ پورا کرے۔ انہوں نے عالمی برادری سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کو بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو کالعدم قرار دے۔ مقرر نے کہا کہ دنیا کو جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی خاطر مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارتی جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سامعین، آج کے کشمیر میں بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو دیجیے